رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب جھوٹی روایتوں کو منسوخ کرنے کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے حوالے سے مکمل ایک باب باندھا کہ جس میں کس شخص سے حدیث کو روایت کیا جا سکتا ہے، کس سے حدیث کو روایت کرنا جائز و درست نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب جھوٹی احادیث کو منسوخ کرنے کا حکم کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ احادیث مبارکہ صرف اور صرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اعمال یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تقریرات ہرگز نہیں ہے، بلکہ قرآن کی حکم کے مطابق کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل اور کوئی بھی کام اور کوئی بھی آپ کا فرمان اللہ کی وحی اور اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا۔ یہ تمام تر باتیں اور یہ تمام تر چیزیں بھی اللہ رب کائنات کی جانب سے ہی نازل کردہ ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن ان میں معنی اور مفہوم وہی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ حضور کا چونکہ کوئی بھی عمل اللہ کی اجازت اور اس کے حکم کے بغیر نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ تمام اعمال کہ جنہیں ہم حدیث کے نام سے جانتے ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم اور اجازت کے عین مطابق ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ شارع ہیں، یعنی شریعت کو لانے والے ہیں، تو اس لیے بہت سی چیزیں آپ کے سامنے ایسی بھی آئیں گی کہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حد تک تو جائز اور درست نہیں، لیکن امت کو ان پر عمل کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باب تغلیظ الکذب علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب جھوٹ کو منسوخ کرنے کے معاملے میں سختی اور ممانعت کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال اخبرنا غندر عن شعبہ ثم تحول وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ عن منصور عن ربعی بن حراش انه سمع عليا رضی اللہ تعالی عنہ یخطب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تکذبوا علی فإنه من یکذب علی یلج النار۔ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو بکر بن ابی شیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی غنزر نے، وہ کہتے ہیں انہوں نے روایت کی شعبہ سے، پھر ایک اور سند کے مطابق فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد بن مثنى نے اور ابن بشار نے، اور ان دونوں نے فرمایا کہ انہیں حدیث بیان کی محمد بن جعفر نے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی شعبہ نے، انہوں نے روایت کی منصور سے، انہوں نے روایت کی ربعی سے، ربعی بن حراش سے، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری طرف جھوٹ منسوب نہ کرو، کیونکہ جو شخص میری طرف جھوٹ منسوب کرے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اس معنی و مفہوم کی آگے کئی احادیث طیبہ اس باب میں روایت کی گئی۔ کہیں یہ فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ کی نسبت کرے اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اور کہیں فرمایا کہ جو شخص میری طرف جھوٹی بات کی نسبت کرے اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ تو تمام تر احادیث کا مفہوم یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب جھوٹ کی نسبت کرنا یہ کسی بھی طور ہمارے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی قول یا کوئی بھی بات جو ہمیں یا ہم تک پہنچے، ہم اسے یہ کہہ دیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یا تو جھوٹ کی نسبت سے مراد یہی ہے کہ ہم کچھ مخصوص الفاظ کہیں اور ان الفاظ کو رسول اللہ کی جانب منسوب کر دیں حالانکہ حضور نے نقل فرمائے ہوں، یا اس سے مراد یہ لیا جا سکتا ہے کہ ہم کوئی حکم دین کا بتائیں اور یہ کہیں کہ ایسا کرنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا کوئی کام کیا،
جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ویسا کچھ فرمایا ہو اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا کوئی عمل کیا ہو۔ یہ تمام کی تمام چیزیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب جھوٹ منسوخ کرنا کہلائی جاتی ہیں۔ یہاں ہمارے لیے احتیاط کرنا ضروری ہے کہ آج کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کو سننا، یاد کرنا یہ بڑا آسان ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی بہت سی ایسی چیزیں پھیلا دی جاتی ہیں، بہت سی ایسی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوخ کر دی گئی ہیں کہ جو اصلاً جن کا حضور سے کوئی تعلق نہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث ہمارے ہاں حدیث کے طور پر پڑھی جاتی ہے، ایک جملہ ہے جو پڑھا جاتا ہے کہ حب الوطنی من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ حضور کا ایسا کوئی فرمان نہیں ہے۔ تو اس جیسی بہت سی ایسی روایات ملیں گی، اس جیسی اور بہت سی ایسے جملے آپ کو سننے کو ملیں گے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب نسبت ہوگی، لیکن اصلاً رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا کوئی حکم ارشاد نہیں فرمایا ہوگا۔ دوسری چیز یہ کہ حضور کی جانب جھوٹ منسوخ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی بھی فرمان کو کہ جو کسی خاص موقع اور خاص محل کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا ہو، اسے آگے پیچھے سے کاٹ کر ایک مخصوص جملہ اس میں سے نکال کر اسے جو ہے وہ اپنے موقف پر ثابت کرنا اور اس سے بہت سے احکام کو، دین کی تعلیمات کو چیلنج کرنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جھوٹ کی نسبت ہی ہے، کیونکہ حضور نے وہ جو جملہ فرمایا اس کا مقصد ہرگز وہ نہ تھا کہ جو آج ہمارے یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ مرزا انجینئر اور اس جیسے دیگر جو فتنے ہیں، انہوں نے یہی کام کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کو اٹھایا، حضور کی احادیث کو لیا، ان احادیث کو پچھلے جملوں سے اگلے جملوں سے کاٹ کر وہ جو حدیث جو کسی خاص موقع کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا تھا، جو کسی خاص موقع کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کچھ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا یا کوئی ممانعت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، اسے پھر انہوں نے بڑا عام کر کے اس سے موجودہ دور میں لوگوں کا رد کرنا یا اسلامی تعلیمات کی بے خونی کرنا انہوں نے ان افراد نے شروع کیا۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جھوٹ کی نسبت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب الفاظ کو اس طرح توڑ مروڑ کر معنی کو حضور کی جانب منسوخ کرنا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اصلاً مراد ہو ہی نہیں سکتے۔ تو بہرحال یہ ایک ابتدائی ایک کلام اور ابتدائی ایک خلاصہ ہے کہ جو ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے حوالے سے جاننا جن چیزوں کا بڑا ضروری ہے کہ ہم اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنتے ہوئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کو آگے بیان کرتے ہوئے اس چیز کی احتیاط کریں کہ الفاظ میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہ ہو۔ اگر الفاظ بعین ہی یاد نہ رہتے ہوں تو معنی کا ذکر کرتے ہوئے بھی وہاں یہ قید لگانا یہ زیادہ احتیاط ہے کہ مفہوم حدیث ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جیسا کچھ فرمایا یا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ یہ ہے، تو یہ چیزیں اگر اس انداز میں بیان کی جائیں تو یہ زیادہ احتیاط ہے اس میں کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کہیں کوئی لفظ ہماری زبان سے نکل کر حضور کی جانب منسوب نہ ہو جائے کہ اگر حضور کی جانب کوئی لفظ ایسا منسوب ہو گیا تو ہمارے اعمال ضائع ہونے کا امکان ہے۔ اس کے بعد امام مسلم علیہ رحمہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم شریف میں جو سب سے پہلا جو باب باندھا ہے وہ ایمان کے حوالے سے ہے، اور ایمان کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے امام مسلم علیہ رحمہ نے سب سے پہلے وہ مشہور حدیث ذکر فرمائی کہ جسے ہم حدیث جبرائیل علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ فرمایا کہ امام مسلم علیہ رحمہ کی اس کتاب کو جمع کرتے ہوئے امام مسلم علیہ رحمہ کے شاگرد لکھتے ہیں کہ قال ابو الحسین مسلم بن الحجاج القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعون اللہ نبتدئ وإیاہ نستکفی وما توفیقنا الا باللہ جل جلالہ۔ امام ابو الحسین مسلم بن الحجاج القشیری یہ امام مسلم علیہ رحمہ کا مکمل نام ہے، ابو الحسین مسلم بن الحجاج القشیری، اور امام مسلم علیہ رحمہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا گیا
اور پھر اس کے بعد لکھا کہ مسلم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے ابتدا کرتے ہیں اور اسی کو کافی سمجھتے ہیں اور ہماری توفیق صرف اللہ کی مدد سے ہے۔ یہاں ایک چیز قابل فکر ہے اور وہ یہ کہ امام مسلم کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ اور جملہ استعمال کرنا، یعنی غیر صحابی کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا لفظ استعمال کرنا۔ ہمارے یہاں کچھ الفاظ ایسے مشہور اور معروف ہیں کہ جو مخصوص شخصیات کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ مثلا ایک لفظ ہے علیہ السلام اور ایک لفظ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یوں ہی ایک لفظ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یوں ہی ایک لفظ ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا علیہ الرحمہ۔ یہ الفاظ ہیں کہ جو مخصوص کیٹیگریز کو واضح کرتے ہیں۔ مثلا علیہ السلام کہا جائے تو وہاں انبیاء کرام نام کے ساتھ علیہ السلام لگے تو فوراً انبیاء کرام علیہ السلام کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے تو وہاں فوراً ہی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یا اہل بیت کرام کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ علیہ الرحمہ یا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہا جائے تو وہاں اولیاء، شہداء، علماء، صالحین، یہ تمام کیٹیگریز ذہن میں آتی ہیں۔ تو ان الفاظ کا انہی کیٹیگریز میں استعمال کرنا کیا ضروری ہے یا یہ دوسری کیٹیگریز میں بھی یہ الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ یاد رکھیں کہ علیہ السلام یہ لفظ انبیاء اور ملائکہ کے ساتھ خاص ہے۔ نبی اور ملائکہ کے علاوہ اعلیٰ حضرت نے واضح طور پر لکھا کہ انبیاء، رسول اور ملائکہ یعنی فرشتوں کے علاوہ علیہ السلام اور کسی کے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہے، چاہے پھر وہ کوئی بھی ہوں۔ ان کوئی بھی میں اہل بیت کرام بھی شامل ہیں۔ یاد رکھیں کہ اہل بیت کرام کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوئی کم اعزاز نہیں ہے کہ وہاں چے جائے کہ ہم علیہ السلام وغیرہ کی قید ان کے لیے لگائیں کہ جو لفظ خاص ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص غیر نبی کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال کرے لیکن اس صورت میں استعمال کرے کہ پہلے رسول اللہ کا نام آ چکا ہو اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کے بعد فوراً کسی اہل بیت میں سے کسی کا نام آئے یا اور کسی کا نام آئے اور پھر وہ حضور پر علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہوئے پھر اس بعد والے شخص کے لیے علیہ السلام کہہ دے تو اب اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی طبعاً کہا جا سکتا ہے۔ حضور کے نام کی اتباع و پیروی میں اگر کسی کا نام آ جائے تو وہاں علیہ السلام کہنا درست ہے، لیکن الگ سے کسی کا نام آئے اور اس الگ سے کسی کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگانا یا اعلیٰ حضرت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے اس سے نہایت سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ایک بحث چل پڑتی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ علیہ السلام لگا سکتے ہیں یا نہیں، امام حسین کے ساتھ علیہ السلام لگا سکتے ہیں یا نہیں، اور یا امام حسن ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، ان کے ساتھ علیہ السلام لگانا جائز ہے یا نہیں۔ تو یہ بالکل کلیئر کر لیجئے کہ ان میں سے کسی کے ساتھ اگر ان کا نام الگ سے آتا ہے تو علیہ السلام نہیں لگا سکتے۔ علیہ السلام خاص ہیں نبیوں کے لیے اور فرشتوں کے لیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ البتہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے علاوہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ استعمال کرنا یہ بہتر یہ ہے کہ نہ کیا جائے، لیکن اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو اس پر شرعاً حرمت کا یا گناہ کا حکم نہیں لگایا جائے گا، کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے تمام مومنین کے لیے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ یوں ہی علیہ الرحمہ کا جو لفظ ہے یا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو لفظ ہے، جس سے باقی کیٹیگریز جو ہیں وہ واضح ہوتی ہیں، مثلا اولیاء ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، شہداء ہیں، ان کی کیٹیگریز واضح ہوتی ہیں، ان افراد کے بارے میں ان کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ تو علیہ الرحمہ یا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو کسی بھی شخص کے لیے، یعنی جو مومن جس کا ایمان پر اس دنیا سے رخصت ہونا، ایمان پر جس کی موت یقینی ہو، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمت ہو۔ بہرحال یہاں یہ احتیاط ضروری ہے کہ جن افراد کا جن لوگوں کا فاسق اور فاجر ہونا، گناہ گار ہونا ان کی زندگی میں بالکل اعلانیہ اور بالکل واضح ہو تو ان کے لیے یہ لفظ استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ یہ لفظ ان پاکیزہ لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جن کی زندگی تمام تر اللہ رب کائنات کی رضا میں گزری ہو۔ یہاں اس کے بعد امام مسلم علیہ الرحمہ پہلی حدیث اپنی
صحیح مسلم شریف کی ذکر فرماتے ہیں اور نقل فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں حدثنا ابو خصیمہ زہیر بن حرب حدثنا دکیع عن کہمس عن عبداللہ بن بریدہ، ہم سے حدیث بیان کی ابو خصیمہ زہیر بن حرب نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی وکیع نے، انہوں نے روایت کی کہمس سے، انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن بریدہ سے، انہوں نے روایت کی یحییٰ بن یعمر سے، اور پھر دوسری سند کے ساتھ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عبید اللہ ابن معاذ نے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہی حدیث ہم سے بیان کی میرے والد نے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی کہمس نے، انہوں نے روایت کی ابو ابن بریدہ سے، انہوں نے روایت کی یحییٰ بن یعمر سے، اور وہ کہتے ہیں کہ قال اول من کان فی القدر بالبصرۃ معبد الجہنی فانطلقت انا وحمید بن عبد الرحمن۔ اب یہ یحییٰ بن یعمر یہ فرماتے ہیں کہ تقدیر میں سب سے پہلے جس شخص نے اعتراض کیا وہ بصرہ میں ایک شخص تھا جس کا نام معبد الجہنی تھا، یہ بصرہ کا ایک شخص تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں اور حمید بن عبد الرحمن الحمیری ہم دونوں حج یا عمرے کے لیے گئے، تو ہم نے یہ سوچا کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی صحابی سے ملیں گے، لو لقینا احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم حضور کے صحابہ میں سے کسی سے ملے، فسألناہ تو ہم ان سے پوچھیں گے اما یقول ہؤلاء فی القدر، تقدیر کے بارے میں یہ لوگ جو الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں ہم ان چیزوں کے بارے میں پوچھیں گے۔ فوفق لنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فرماتے ہیں کہ ہمیں موقع مل گیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملاقات کا۔ داخل المسجد، مسجد کے اندر فاقتنفتہ انا وصاحبی احدنا عن یمینہ والآخر عن شمالی، فرماتے ہیں کہ میں اور میرے دوست نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں طرف سے گھیر لیا، ایک نے دائیں طرف سے دوسرے نے بائیں طرف سے، اور فرماتے ہیں کہ فقلت فظننت ان صاحبی سیکل الکلام الیہ، فرماتے ہیں حضرت یحییٰ بن یعمر کہ مجھے یہ لگا کہ میرا جو دوست ہے وہ مجھے بات کرنے دے گا، تو اس لیے میں نے بات شروع کی۔ فقلت، میں نے کہا یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کنیت ہے، انہ قد ظہر قبلنا ناس یقرؤون القرآن ویتفقرون العلم، فرمایا کہ ویتقفرون العلم وذکر من شانہم، فرمایا کہ اے ابو عبد الرحمن، بے شک ہمارے سامنے کچھ لوگ ایسے ظاہر ہوئے ہیں، ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے سامنے آئے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور علمی بحثیں کرتے ہیں، وذکر من شانہم، اور ان کی مزید فضیلتیں جو ہیں حضرت یحییٰ بن یعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے بیان کی، اور کہا کہ وَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ، لیکن وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ قدرہ، کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، وَأَنَّ الْأَمْرَ آنف، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ تمام کا تمام اچانک اور خود بخود ہو جاتا ہے۔ فقالا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا لقیت اولئک، جب تم ان لوگوں سے ملو، فاخبرہم، انہیں بتا دو، انی بریء منہم، کہ میں ان سے بری ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، وانہم براء منی، اور ان کا بھی مجھ سے کوئی تعلق نہیں، یعنی میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں۔ والذی یحلف بہ عبداللہ بن عمر، اور قسم ہے اس ذات کی کہ جس کا میں حلف اٹھاتا ہوں، فرمایا کہ لو ان لاحدہم مثل احد ذهبا فانفقہ ما قبل اللہ منہ حتی یؤمن بالقدر، فرمایا کہ ان میں سے جو تقدیر پر اعتراض کرتے ہیں، ان میں سے اگر کسی کے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، یعنی پورا کا پورا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، اللہ تعالیٰ ان سے قبول نہیں فرمائے گا جب تک کہ حتی یؤمن بالقدر، جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئیں۔ ثم قال حدثنی ابی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر فرمایا کہ مجھ سے میرے والد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، ذات یوم اطلع علینا رجل، کہ ایک دن ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص آیا، شدید بیاض الثیاب، کہ جس کے کپڑے نہایت ہی سفید، شدید سواد شعر، بال نہایت ہی صاف ستھرے اور سیاہ، لا یرا علیہ اثر السفر،
اس پر سفر کے کسی قسم کے کوئی آثار ظاہر نہیں تھے، کہ جس طرح ایک بندہ کوئی سفر کر کے آتا ہے تو چہرے پر گرد و غبار ہوتی ہے، کپڑوں پر گرد و غبار ہوتی ہے، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس کے نہ تو لباس پر کوئی گرد و غبار تھی کہ کہیں دور سے آیا ہو، نہ اس کے چہرے پر کوئی گرد و غبار، بالکل صاف ستھرا چہرہ، صاف ستھرا لباس، صاف ستھرے بال، ولا یعرفہ منا احد، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ہم میں سے اہل مدینہ میں سے کوئی انہیں جانتا بھی نہیں تھا، یعنی مدینہ کا بھی وہ شخص نہیں تھا اور ایسا محسوس بھی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ باہر سے سفر کر کے آیا ہو۔ فرماتے ہیں حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا وہ شخص، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اس نے اپنے گھٹنوں کو حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا، ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھ لیا، یعنی ادب کے ساتھ جس طرح ایک شاگرد ایک استاد کے سامنے بیٹھتا ہے اس طرح وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا، وقال، اور اس نے کہا، یا محمد، اے محمد، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال رسول اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور بیت اللہ کا حج کرو اگر تم اس کی طرف سفر کرنے کی طاقت رکھتے ہو۔ قال صدقت، تو اس نے عرض کی کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، تو فرماتے ہیں حضرت عمر کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یا سوال کرنے والا ہے، ایک طرف سوال کر رہا ہے، دوسری طرف تصدیق بھی ایسے کر رہا ہے جیسے اسے پتہ ہو، حالانکہ جو سائل ہوتا ہے تو وہ تصدیق تو نہیں کرتا، سائل تو بس سوال کا جواب سنتا ہے اور چلا جاتا ہے، تصدیق تو وہ شخص کرے نا کہ جسے ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہو۔ تو کہتے ہیں فعجبنا، ہمیں بڑا تعجب ہوا۔ قال، پھر اس نے دوبارہ کہا، فاخبرنی عن الایمان، ہمیں ایمان کے بارے میں، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ قال، تو حضور نے فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ایمان یہ ہے کہ تم ایمان رکھو اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، یوم آخر پر، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھو۔ قال صدقت، اس نے پھر کہا کہ آپ نے ٹھیک کہا۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، پھر عرض کی کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر کم از کم یہ تصور رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ قال فاخبرنی عن الساعہ، پھر اس شخص نے عرض کی کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ قال ما المسئول عنہا بعالم من السائل، حضور نے ارشاد فرمایا کہ مسئول عن، یعنی جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ بھی سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ قال فاخبرنی عن امارتہا، تو اس شخص نے عرض کی کہ مجھے قیامت کی پھر کم از کم نشانیاں بتا دیجیے۔ قال، تو حضور نے ارشاد فرمایا، ان تلد الامۃ ربتہا، کہ باندی جو ہے، یعنی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ باندی اپنا آقا جنے گی، وان تر الحفاۃ العراۃ العالۃ رعاء الشاء، اور فرمایا کہ تم چرواہوں کو دیکھو گے، یتطاولون فی البنیان، وہ لمبی لمبی بڑی بڑی عمارتیں بنا رہے ہوں گے، یعنی جب تم دیکھو گے کہ برہنہ تن رہنے والے اور برہنہ پاؤں رہنے والے تنگ و دس لوگ جو چرواہے ہوں گے، اب وہ جب تم دیکھو کہ وہ لمبی لمبی بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگیں تو پھر سمجھنا کہ یہ قیامت قریب ہے۔ پھر فرمایا کہ قال ثم انطلق، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ پھر وہ شخص چلا گیا، یعنی اس نے یہ چند سوال کیے اور پھر وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اٹھ کر چلا گیا۔ فلبثت ملیا، میں کچھ دن ٹھہرا رہا۔ پھر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ثم قال لی یا عمر، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے عمر، اتدری من السائل، کیا تم جانتے ہو کہ چند دن پہلے وہ جو سوال کرنے والا آیا تھا جس نے سوال کیے تھے، کیا تم جانتے ہو کہ وہ کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ قال فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، ارشاد فرمایا کہ وہ جبریل تھے کہ جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یہ طویل حدیث ہے اور اس مضمون کی اور اسی معنی اور اسی طرح کی ملتی جلتی احادیث آگے بھی روایت کی ہوئی ہیں،
ان چیزوں اس حدیث مبارک میں سب سے پہلی چیز آپ نے یہ نوٹ کی کہ آپ کے سامنے مکمل سند حدیث کی پڑھی گئی، یعنی یہاں سے شروع کیا گیا کہ امام مسلم نے فرمایا کہ مجھ سے فلاں نے حدیث بیان کی، ان سے فلاں نے، ان سے فلاں نے، ان سے فلاں نے۔ یہ مستقل تو اس طرح سند نہیں پڑھی جا سکے گی۔ یہ پڑھنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کا انتظام کس قدر خوبی سے کیا گیا کہ امام مسلم نے جب اپنی کتاب میں یہ حدیث لکھی تو انہوں نے پوری چین گنوائی ہے کہ میں نے فلاں سے سنی، انہوں نے فلاں سے سنی، انہوں نے فلاں سے سنی، یہاں تک کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جو احادیث کو معتبر بناتی ہے، یہی وہ چیز ہے کہ جو احادیث کی حفاظت جن کاموں سے، جن چیزوں سے واضح ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں پر تقدیر پر اعتراض کرنے کے حوالے سے ذکر کیا گیا، اور تقدیر پر اعتراض کے حوالے سے یہ فرمایا گیا کہ تقدیر پر سب سے پہلا جس شخص نے انکار کیا تھا، جو یہ کہتا تھا کہ تقدیر کوئی چیز نہیں، وہ معبد جوہنی نام کا ایک شخص تھا کہ جو بصرہ میں رہا کرتا تھا۔ یہ وہ افراد تھے کہ جن کا یہ کہنا تھا کہ تقدیر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا وجود کوئی نہیں، یعنی اسلام میں جو تقدیر کا تصور ہے کہ تقدیر پر ایمان ضروری ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیر جو ہے وہ رب تعالیٰ کی لکھی ہوئی ہے، اور پھر مسلمان جو انسان جو ہے وہ جو اعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق اسے لکھ رکھا ہے، تو ان ساری چیزوں کا انکار کرنا یہ اس شخص کا خاصہ تھا۔ اچھا، ایک چیز اس کی خصوصیت اور اس کی فضیلت اس شخص کی یہ بتائی گئی، تقدیر پر بات کرنے کے سے پہلے یہ چیز سماعت کر لیجئے کہ اس شخص کی جو خصوصیت حضرت یحییٰ بن یعمر نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے بیان کی، وہ یہ کہ یہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ قرآن کی یہ لوگ یہ تلاوت کرتے ہیں اور بڑی علمی بحثیں کرتے ہیں، یعنی دیندار قسم کے لوگ ہیں، یعنی ایسے لوگ ہیں کہ جو مقتدا ہیں اور پیشوا ہیں۔ تو یہاں ایک چیز یہ کلیئر کر لیجئے کہ لازمی نہیں ہے کہ جو شخص عالم ہو یا جو شخص علمی بحثیں کرتا ہو وہ ہمیشہ حق پر ہی ہوگا۔ یہاں یہ چیز بالکل کلیئر کر لیجئے کہ لازمی نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص ایسا کہ جو علمی بحثیں آپ کو کرتا ہوا نظر آئے، مختلف چیزوں سے استدلال کرتا ہوا نظر آئے، تو وہ ایسا شخص ہو کہ جس کی بات پر یقین کیا جا سکتا ہو۔ گمراہی اہل علم میں بھی آ سکتی ہے، اور گمراہ وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے ہوں۔ کسی کو محض قرآن کی تلاوت کرتا دیکھنا، کسی کے ہاتھ میں محض قرآن کو دیکھ لینا، یا کسی کا محض قرآن کی ورسز کو، قرآنی آیات کو کوڈ کرنا اور آیت نمبر کے حوالے سے دھاک بٹھانے کی کوشش کرنا، یا اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہرگز نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہاں اس کی فضیلت بھی یہی، اس شخص کی فضیلت یہی بتائی گئی۔ اور وہ جو پچھلا جو باب گزرا، اس باب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بالکل یہ واضح فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی احادیث میں موجود ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے تم عنقریب ایسے لوگوں کو دیکھو گے کہ جن کا حال یہ ہوگا کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے، اور لیکن وہ تمہارے سامنے ایسی ایسی احادیث لے کر آئیں گے جو نہ تم نے کبھی سنی ہوگی، نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوگی۔ اور یہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان آج ہم اپنے اس معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ حدیث کی یا تو ان احادیث کو لے کر آنا کہ جو احادیث جو ہیں وہ ضعیف شمار کی جاتی ہیں، یا وہ احادیث کے جو منسوخ ہیں، یعنی ان کے بعد نیا حکم نازل ہوا، ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نئی چیز آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو سکھائی، پہلے والی حدیث اور پہلے والا حکم منسوخ ہو گیا، پھر انہی چیزوں کو لے کر سامنے آنا کہ جن کو آج تک ائمہ نے، آج تک علماء نے لوگوں کے سامنے پبلک کے لیے ڈسکس نہیں کیا، کہ وہ پبلک کے سامنے اس لیے ڈسکس نہیں کی گئی کہ وہ منسوخ ہو چکی تھی، ان کا حکم ختم کر رسول اللہ نے خود ختم فرما دیا تھا، تب انہیں لوگوں کے سامنے، پبلک کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو ایسے لوگ آج ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں کہ جو انہی چیزوں کو واپس پبلک کے سامنے لا کر لوگوں میں انتشار اور افتراق پھیلا رہے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہو کہ ماہ رمضان میں ہمارے ہاں ایک بحث نکل پڑتی ہے کہ وطر پڑھنے کا جو طریقہ ہمارا ہے وہ غلط ہے۔ یہ ایک بحث ماہ رمضان میں اس مرتبہ بھی چلی، اور ویسے بھی ہر ماہ رمضان میں نکل پڑتی ہے کہ وطر پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ درست نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطر کی نماز میں اور مغرب کی نماز میں فرق ہونا چاہیے، لہٰذا جو ہے وہ وطر کی نماز میں دوسری رکعت کے بعد اتحیات میں نہیں بیٹھا جائے۔
یہ ہمارے یہاں ایک طریقہ لانچ کیا گیا تھا اس سال ماہ رمضان میں، یہ کچھ زیادہ ہی یہ چیز وائرل ہوئی۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو پبلک کے سامنے ذکر اس لیے نہیں کی جاتی کہ ان چیزوں کے ذکر کرنے سے انتشار نہ پھیلے، افتراق نہ پھیلے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کچھ اور حکم ارشاد فرما دیا تھا، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی کسی حدیث کے برخلاف حضور کا کوئی عمل تھا جس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو پہلے والا حکم ہے وہ منسوخ ہو چکا۔ تو اب جو بات کینسل کی جا چکی، جس بات کا عمل اٹھا لیا گیا، اسے ذکر کرنے کی قطعاً ضرورت ہی نہیں، لیکن یہ چیزیں یہاں ذکر کی جاتی ہیں۔ یا پھر حدیث کا ایسا معنی اور مفہوم لوگوں کے سامنے ذکر کرنا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا ہو، نہ آج تک 1400 سال میں آج تک کسی عالم دین نے نہ وہ معنی ذکر کیا، نہ وہ مفہوم ذکر کیا، ایسی چیزوں کو لانا اور ایسی چیزوں کو لا کر امت میں افتراق اور انتشار پھیلانا، یہ تمام تر چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، یہ تمام تر چیزیں یہاں اس چیز کے زمرے میں داخل ہوتی ہیں کہ جو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ اس شخص کی خصوصیت تھی کہ وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا تھا، علمی بحثیں بھی کرتا تھا، لیکن تقدیر کا منکر تھا۔ اب اپنی تمام تر علمیت کے باوجود، اپنی تمام تر مہارتوں کے باوجود، علم سے شدید ترین محبت کے باوجود، حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا فرمایا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں ان سے بری ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمارے سامنے جب ایسے لوگ آئیں تو ہمیں واضح ہو جانا چاہیے، بالکل واضح طور پر ہمارا جو ریئیکشن ہے وہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو ہم سننے بیٹھتے ہیں، یہ جو ہم جانچنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ جو ہم اپنے آپ کو جج اور منصف سمجھ کے سن کے دو مختلف قسم کے لوگوں کو سن کے ہم فیصلہ کرنے بیٹھتے ہیں، تو اس کے لیے بہت علم چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا علم نہیں تھا کہ آپ اس شخص کو بلاتے، بحث شروع کرتے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے بلاتے اور اس کا رد شروع کرتے؟ نہیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو کیا سبق دیا کہ ایسے فتنہ گر جب سامنے ہوں تو ان لوگوں سے یہی کہا جائے کہ انی بریء منہم، کہ میں ان سے بری ہوں، وانہم براء منی، اور وہ لوگ مجھ سے بریء الذمہ ہیں، یعنی میرا ان سے کوئی تعلق نہیں اور ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور صرف اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ عقیدے میں خرابی کے ساتھ اگر احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کسی بھی صورت قبول نہیں فرماتا۔ فرمایا کہ حتیٰ یؤمن بالقدر، جب تک کہ وہ شخص جو ہے وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کے کسی صدقے کو، کسی عبادت کو قبول نہیں فرماتا۔ یہی چیز اگر اس کو تھوڑا سا عام کیا جائے تو ہر عقیدے پر صادق ہوتی ہے کہ اگر ہمارا عقیدہ سلامت اور عقیدہ درست ہے تو پھر عبادتیں جتنی ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کا امید اور یقین ہے۔ لیکن اگر عقیدے میں خرابی ہے تو پھر کسی بھی صورت کسی عبادت کی قبولیت کا رب تعالیٰ سے امید رکھنا یہ فضول ہے۔ یعنی یہ سمجھنا کہ ہماری نمازیں ہمیں بخشوا لیں گی، حضور کے بارے میں عقیدہ خراب ہو، یہ سمجھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں ہمارا عقیدہ جو ہے وہ خراب رہے لیکن اس کے باوجود ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری دیگر چیزیں ہمیں بچا لیں گی، تو یہ عبث ہے، بیکار ہے۔ عقیدے کی سلامتی اعمال کی قبولیت کے لیے لازمی طور پر اور بنیادی طور پر ایک شرط ہے۔ اگر عقیدہ سلامت ہے تو اعمال مقبول ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک، حدیث جبریل جسے کہا جاتا ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارک، انشاءاللہ اس کے حوالے سے اگلے درس میں آپ کے سامنے ذکر ہوگا، اور اگلا درس اس حوالے سے بھی بڑا اہم و ضروری ہے کہ جس میں تقدیر کے حوالے سے بنیادی طور پر جو چیزیں ہمارے لیے جاننا ضروری ہیں ان کے حوالے سے بات ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس شخص کا آنا، یعنی حضرت جبریل کا آنا، اس حلیے میں آنا، تو ملائکہ کس بات پر قدرت رکھتے ہیں، ان کے پاس کیا طاقت ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ بات کی جائے گی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کے سوالوں کے جو جواب ارشاد فرمائے، ایمان، اسلام، احسان، ان چیزوں کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کے تحفظ کی توفیق مرحمت فرمائے۔